مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، جب ہم ان دنوں میں روزوں کے ایام میں روزے کی اہمیت اور اس کی برکات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے ہماری زندگی میں کس طرح سے خدا کے کلام اور اس کی روشنی میں ہمیں قوت اور برکت دیتا ہے، اور روزہ کس طرح زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ٹھہرتا ہے، اور کس طرح سے خدا اور اس کے کلام کی بلوغت میں یا خدا کے میں ہم بڑھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ آج ایک ہم ایسے ہی روزے پر غور کریں گے جس روزے کو اور جس دعا کو خدا نے رکھنے کے باوجود اسے قبول نہ کیا۔ کئی دفعہ ایسی دعائیں، ایسے روزے جو خدا اور اس کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں، خدا اسے ہرگز قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ہماری دعاؤں کو، اور نہ ہی ہمارے اس دکھ کی حالت میں جو روزے کی حالت میں ہم رہتے ہیں، جو اپنی جان کو فاقہ رکھتے ہیں، اپنی جان کو دکھ میں سے گزارتے ہیں، خدا اسے مد نظر نہیں رکھتا۔ جی ہاں، عہد عتیق میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں درج ہے کہ داؤد نے اپنے اس بیٹے کے لیے جو پہلے ہتھیورے کی بیوی تھی، اور جب داؤد نے اس کے ساتھ زنا کاری کی اور جو اس سے اولاد پیدا ہوئی، جو لڑکا ہوا، اس کے لیے داؤد خدا کے حضور میں دعا اور روزے کے لیے ٹھہر گیا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ناتن نے کہا کہ یہ لڑکا مر جائے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے پیغام تھا۔ اس کے باوجود داؤد کیونکہ خدا کو جانتا تھا، خدا کے رحم کو جانتا تھا، خدا کی محبت کو جانتا تھا، خدا کے فضل کو جانتا تھا، خدا کی مہربانیوں کو جانتا تھا، خدا سے پیار کرنے والا تھا، اور وہ اسی سوچ کے ساتھ خداوند کے حضور گریہ زاری کے لیے دعا اور روزے میں خدا کے حضور چلا گیا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ 7 دن تک وہ اسی عمل میں رہا جب تک وہ لڑکا زندہ رہا، کیونکہ وہ داؤد خدا کے ارادے کو تبدیل کرنے کے لیے، خدا کے رحم کو مانگنے کے لیے وہ متواتر اس کے لیے آنسو بہاتا رہا، دعا کرتا رہا۔ پر کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ لڑکا مر گیا، کیونکہ ناتن پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ میرے عزیزو، بہت ضروری ہے ہم اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں۔ داؤد وہ شخصیت ہے جس کی بابت خدا کا کلام میں یہ درج ہے کہ یہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے۔ داؤد وہ شخصیت ہے جسے خدا لڑکپن سے سرفرازی اور برکات سے بھر رہا ہے۔ داؤد وہ شخصیت ہے جو نہایت خدا کے قریب اور اس کے دل کے قریب ہے۔ خدا اس کی دعا اور اس کے روزے کو مد نظر نہیں رکھتا۔ یاد رکھے کہ وہ روزہ جو زنا اور بد کرداری کے سبب سے ہماری زندگی میں جو بیج جس کا نکلتا ہے، یا جس کے پھل کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، خدا اسے کبھی بھی قائم نہیں رکھتا۔ بے شک داؤد خداوند کے حضور میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، جھکا ہوا ہے، پر خدا یہاں اپنے بندے کی اس دعا کو اور روزے کو نہیں مد نظر رکھتا، کیونکہ پہلی بات
کہ جو اولاد ہے وہ شرع لحاظ سے ٹھیک نہیں، کیونکہ خداوند جانتا تھا۔ دوسری بات، کیونکہ خدا انصاف پسند ہے، اور خدا کی ذات میں یہ بات ہے کہ وہ پاک ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی پاکیزگی کی زندگی بسر کریں تاکہ سدا ہماری زندگی میں گناہ نہ رہے۔ اور پھر خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں ایسے روزے اور ایسی دعائیں جو بری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں، اس سے گریز کریں، جیسے داؤد نے رکھا، اور اس میں ہم اس بات کو سیکھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم خداوند کے حضور میں دعا اور روزے کے لیے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں بد کرداری موجود ہے، ہماری زندگی میں زناکاری کا پھل موجود ہے، اور اس زناکاری کے پھل کے لیے، اس بد کرداری کے لیے، اگر ہماری خواہش کو پورا رکھنے کے لیے جو بد کرداری کے سبب سے ہماری زندگی میں پھل لگا ہے یا اس کا اثرات ہیں، تو اس حالات میں اگر ہم روزے اور دعا میں جا کر خدا کے حضور اپنے منصوبوں کے لیے، اپنی باتوں کے لیے خدا کی رحمت کو، خدا کے کرم کو، خدا کی مہربانی کو، خدا کے فضل کو، خدا کی شفقت کو مانگتے ہیں، تو خدا ہرگز نہیں سنے گا۔ یاد رکھیں کہ جب وہ اپنے اس پیارے محبوب اور اپنے پیارے بندہ داؤد کی نہیں سنتا، تو آج وہ زندگیاں جو گناہ میں رہتی ہیں کس طرح ان کی سنی جائے گی۔ اس لیے جب ہم کبھی روزے اور دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو جیسے داؤد نے یہاں گناہ کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے روزہ رکھا کہ وہ زندہ رہے، خدا نے اس کی نہیں سنی، تو آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں، بد کرداری یا بری سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے، تو خدا بھی ہماری نہیں سنے گا۔ آئیں اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں لیں اور اس طرح سے خدا کے حضور میں دعا اور روزے میں ٹھہریں جیسے خدا کی پاک مرضی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو، سننے والوں کو برکت دے، آمین۔